اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں درا حالیہ کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کل عیسیٰ مبارکہ کے ضمن میں تفصیل سے وقف، مسجد کے وقف اور اس کے چندے کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں، اور آگے آج لے کے چلتے ہیں۔ چونکہ کافروں کے مذہب میں مسجد بنانا اور مسجد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے، ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہائے مالکیہ، فقہائے حنابلہ، شافعیہ، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور دینی حمیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اپنی عبادات میں کافروں سے مدد نہ لی جائے اور اپنے دین میں ان کا احسان نہ اٹھایا جائے۔ سادہ سی بات ہے حضرت، اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے ہم پر، مسلمانوں پر، کہ ہم اپنے عبادت خانے، ان کے انتظام ہم خود چلا سکتے۔ ہمیں کسی کافر سے اور ہمیں کسی منافق سے، ہمیں کسی اور غیر مسلم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو یہ یہود و نصارہ اور یہ ہندو ہمارے خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو ہم ٹھوک کے کہتے ہیں آپ کو مہربانی، آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، ہم اپنے گھر کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ غیرت بھی عطا فرمائی ہے اور حمیت بھی عطا فرمائی ہے۔ ابھی وہ مسلمان زندہ ہیں جو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں، اس کے حبیب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں جی۔ ہمیں کسی غیر مسلم سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں۔ غیر مسلم تو غیر مسلم رہے، ہم کسی شرابی سے، کسی زانی سے، کسی جواری سے، کسی سود خور سے، ایسا جس کی کمائی جو ہے مشکوک ہے، اس سے بھی مسجد کے لیے چندہ نہیں لیتے۔ اور جو ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کی غیرت مر چکی ہے۔ ان کا مقصد، اگر باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ سود خور ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ جواری ہے، ہاں جی، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، وہ ان سے پھر بھی پیسہ لیتے ہیں، تو ان کی غیرت مر چکی ہے۔ وہ لوگ، ان کا مقصد صرف دین کی اشاعت نہیں، ان کا مقصد دنیا ہے، پیسہ ہے، اور وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ مسجد بنانے کا جواز اور استحقاق کن امور پر ہے، یاد رکھیے۔ ہم مسجد کون بنا سکتا ہے اور کون اس کا نظام چلا سکتا ہے؟ اس کے لیے 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد کا نظام چلانے کے لیے اور مسجد بنانے کے لیے، مسجد وقف کرنے کے لیے، یہ 5 چیزوں کا ہونا اس شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے، ورنہ اس کا یہ معاملات جائز نہیں ہوں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان ہو، اس کا، اس پر اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، وحدہ لا شریک نہیں مانتا، جو وحدہ لا شریک اللہ کو مانے گا، صرف اسی بندے سے یہ دونوں چیزیں قبول کی جائیں گی، مسجد کی خدمت بھی، مسجد کی زمین بھی۔ نمبر 2، قیامت پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو بھائی زمانہ آپ پہ چلی جا رہا ہے، نہیں بس لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یہ سب ڈکوسلائے ڈرامہ ہے، ختم کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا، آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ یہ ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا وقف نامہ بھی جائز ہے، اس کا مسجد کو دینا بھی جائز ہے، نظام چلانا بھی جائز ہے۔ تیسرا ہے جی نماز قائم کرنا۔
نماز کا جو بندہ خود نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کے لیے معاملات کرے گا، نماز کی توہین کرتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے جی، وہ کہتا ہے جی میں مسجد بنا دیتی تو بس میری بخشش ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازی بھی ہونا چاہیے، وہ مسجد کے کیا ضروریات ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ مسجد میں آتا جاتا ہے نا جی، اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں، کیا چیز چاہیے، کیا چیز چاہیے نہیں چاہیے، یہ معاملات سارے وہ جانتا ہے۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسجد بنائے نہ بنائے، نظام چلائے نہ چلائے، اس کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ ہماری مساجد کے منتظمین بننے کے لیے تو سارے ریڈی ہو جاتے ہیں، میں صدر صاحب ہوں، میں فلانا صاحب ہوں، تو میں فلانا، تیری نماز پڑھ دے کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہے جی زکوٰۃ ادا کرنا۔ بخیل آدمی، کنجوس آدمی جو اللہ کے نام پر نہیں دے سکتا، اس کا حق بھی نہیں بنتا کہ وہ مسجد کا نظام چلائے اور مسجد کے لیے کوئی جگہ دے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مسجد بنانے کے لیے ان 5 شرائط کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ میں نے جو یہ شرائط بیان کی ہیں اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کیا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نہ مانتا، حضرت وہ رب کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ کو ماننے کے لیے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھو نا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ قرآن ہے، یعنی یہ حدیث ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ ورنہ قرآن بھی حضور کے رخ انور، چہرہ انور، زبان مبارک سے نکلا ہے، قرآن بھی وہیں سے نکلا ہے، حدیث بھی وہیں سے نکلی، ہمیں کیسے پتہ چلا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سرکار کا کلام ہے؟ ہاں جی، وہ سرکار نے ہمیں بتایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حضور کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو یہ ہمیں حضور نے سکھایا۔ پھر جب اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر رب کی توحید ہمیں سکھائی ہے نا، تو رب سونے نے اپنے محبوب کی رسالت ہمیں سکھائی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں بھائی۔ اچھا، پھر کیسی ہمیں توحید سکھائی؟ یہ نہیں کہ جناب صرف یہ بتا دیا محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اللہ سونے نے جب کلمہ پڑھایا نا ہمیں تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ اذان میں ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آگے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمے میں حضور، اذان میں حضور، نماز کے اندر اگر کوئی جو ہے نا جی وہ خشک طبیعت کا آدمی قرآن کا وہ حصہ نہ پڑھے جس میں سرکار کا ذکر ہے، اس کو نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا پڑے گا۔ وہ جتنا مرضی خشک آدمی ہو نہ پڑھے حضور کی شان والی آیتیں، لیکن نماز کے اختتام سے پہلے اس کو اللہم صلی علی محمد پڑھنا پڑے گا جناب۔ نمازیں یہ ہو گیا، آپ کا کلمہ ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، پھر آپ آ جائیں جنازے کے اوپر۔ جنازے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور درود واسطے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ جنازہ ہو گیا جی۔ جنازے کے بعد قبر کی باری آ گئی، تو قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربک ما دینک۔ پھر آخری تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جو تیری طرف بھیجی گئی۔ ہاں جی، اب کل قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
کل قیامت والے دن پیارے محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، یعنی وہ مقام، وہ عزت کا مرتبہ جو کائنات میں کسی اور کے نصیبہ نہیں ہے محبوب، ہم صرف آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ جنت کے ہر پتے پر حضور کا نام، حور و غلمان کے ماتھوں پر حضور کا نام، جنت کے ہر پھل کے اوپر حضور کا نام، کائنات کا ہر خطہ، ہر زمین، ہر ملک، ہر شہر، ہر محلہ، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر حضور کو جاننے والا نہ ہو۔ یہ دنیا ہو وہ حشر ہو، یہ دنیا جو ہے اس کا نظام قبر سے باہر تک ہے، اور برزخ کا نظام، آخرت کا نظام قبر سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ قبر کے اوپر بھی سونے کا نام ہے، قبر کے نیچے بھی حضور کا نام ہے، اور حشر میں بھی سونے کا نام ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ عزتیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، یعنی اب آپ یہ اندازہ کریں، اس لیے رب سونے نے صرف اقامت جب ہم کہتے ہیں، اقامت کے اندر نہیں، کلمے کے اندر حضور، اذانوں کے اندر حضور، اقامتوں میں حضور، نماز میں حضور، ہمارے جنازوں میں حضور، قبر میں حضور، حشر میں حضور، اور جنت تو ہے ہی میرے سونے نبی کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار بنا دیا نا جی، یعنی مختار بنا۔ کائنات عالم میں بھائی کوئی ایسی روح نہیں ہے جو حضور سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ہاں، حضور سب سے پہلے جنت میں تشریف، پھر اس کے بعد سب کو اجازت ہو جائے گی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ تم چلو۔ پھر آپ یہ دیکھیں میرے سونے نبی سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی خشک طبیعت کا ہو جائے، حضور سے محبت نہ کرے، جتنا مرضی کرے، میں کہتا ہوں کوئی ماں کا لال نماز پڑھ کے تو دکھائے۔ بھئی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا، یہ جبریل نے سکھایا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں، نماز میں کھڑا ہونا ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضور نے کھڑا ہو کے بتایا، اس طرح کھڑا ہونا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ حضور نے رکوع کر کے دکھایا۔ اور سجدہ کرو، حضور نے سجدہ کر کے دکھایا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سکھائی جناب۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بلا نماز نام ادائے مصطفیٰ کا ہے، حضور کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ دین وہی ہے جو در مصطفیٰ سے ہو کے آ رہا ہے، اور اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ جائے تو پھر دین بھی دین نہیں ہے، وہ دین پھر فتنہ ہے جس میں حضور کی ذات نہ ہو۔ وہ نام تو دین کا ہوگا لیکن وہ کبھی رحمت نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب کو اللہ نے ایسی عظمت اور شان بتائی ہے، ایسی عطا فرمائی ہے، اب کائنات میں کوئی ماں کا لال نکال کے دکھائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں غیر اللہ کا ذکر کرنا شرک ہے، بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کر یہ آیات پڑھنے والے بے ایمان اور منافق ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ عجیب لوگ ہیں نا جی، عجیب طبیعت ہے نا جی۔ اس لیے رب سونے نے یہ کہیں پر بھی نہیں ایسا کیا کہ خبردار بھائی میرے محبوب کا ذکر نہیں ہوگا۔ اب میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آج جا کے ذرا غور سے جا کے سوچئے گا کہ اگر یہ ذات اتنی معاذ اللہ غیر اہم ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی جگہ تو چھوٹ جانی چاہیے تھی نا۔ ہاں جی، سب کو نا توحید کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اوہ توحید کی بات کر، توحید کی بات، او بندہ خدا توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے، توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے۔ مسئلہ رسالت کا ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے، مسئلہ عظمت انبیاء کا ہے، جھگڑا سارا یہاں پہ ہے، اور جو اصل ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، جس کا کوئی خطرہ نہیں اس کو جناب سارے پکڑ کے بیٹھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم